بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور بیٹا کل جو آپ کو کام دیا گیا تھا آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا آج ہم عملی کتاب حصہ بے اسم صفت اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بیٹا تمام بچے عملی کتاب صفحہ نمبر 40 نکال لیں۔ تاریخ لکھیں 24 جون 2020 عیسوی، دن بدھ۔ اسم صفت کی تعریف۔ اسم صفت اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے۔ جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں، اور جس شخص یا چیز کی برائی یا اچھائی ظاہر ہو اس شخص یا چیز کو موصوف کہتے ہیں۔ اس شخص یا چیز کو بیٹا کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ جیسے اصغر محنتی ہے، اصغر محنتی ہے۔ اب اس جملے میں جو خوبی بتائی گئی ہے وہ محنتی، محنت کرنا، محنتی ہونا۔ اب یہ صفت اب یہ کس کی بتائی گئی ہے؟ اصغر کی۔ اصغر ہو جائے گا موصوف، ٹھیک ہے بیٹا۔ جو خوبی بتائی جائے، خامی بتائی جائے اسے کہا جائے گا صفت، اور جس کی بتائی جائے اسے کہا جائے گا موصوف۔ اب بیٹا مثال دیکھیں، اسم صفت اس اسم کو کہتے ہیں، قوسین کی علامت لگائیں بیٹا۔ اسم صفت اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی شخص یا چیز کے کسی اچھے یا برے وصف کو ظاہر کرے۔ جس شخص یا چیز کا وصف ظاہر کیا جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ قوسین کی علامت، جیسے لڑکا بہت قابل ہے۔ اب اس مثال میں بیٹا، اس مثال میں قابل یہ صفت ہے اور کس کی ظاہر ہو رہی ہے؟ لڑکا کی۔ کس کی ظاہر ہو رہی ہے بیٹا؟ لڑکا کی۔ بیٹا سمجھ لیا آپ نے؟ جو خوبی یا خامی بتائی جائے اسے صفت کہتی ہیں، جس کی بتائی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ بیٹا صفت کی اسم صفت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفت ذاتی، نمبر 2 صفت نسبتی، نمبر 3 صفت عددی، نمبر 4 صفت مقداری۔ صفت ذاتی یعنی ایسی صفت جو موصوف کی ذاتی خوبی بتائے، جو موصوف کی ذاتی خوبی بتائے۔ دیکھیں لڑکی بہت محنتی ہے۔ اب اس میں محنتی یہ ذاتی خوبی بتائی جا رہی ہے لڑکی کی، یہ لڑکی کی ذاتی خوبی ہے۔ صفت ذاتی، قوسین کی علامت لگائیں بیٹا۔ یہ تعریف جو اسم صفت موصوف کی ذاتی خصوصیت کو ظاہر کرے اسے صفت ذاتی کہتی ہیں۔ مثلا لڑکی بہت محنتی ہے۔ اب اس مثال میں محنتی یہ لڑکی کی ذاتی صفت ہے۔ اب بیٹا نیچے جملے دیے گئے ہیں، مثالیں دی گئی ہیں، اس میں سے آپ نے خط کشیدہ کرنا ہے۔ نمبر 1 کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ درذیل جملوں میں سے صفت ذاتی خط کشیدہ کریں۔ بیٹا جملہ آپ پڑھو۔ دانا آدمی کی باتیں غور سے سننی چاہیے۔ بیٹا بتاؤ اس میں صفت ذاتی کون سا ہے؟ دانا، شاباش۔ بیٹا اسی طریقے سے آپ نے 4 مثالیں جو دی گئی ہیں نیچے، ان میں سے صفت ذاتی کو خط کشیدہ کرنا ہے۔ اسم صفت کی دوسری قسم صفت نسبتی، یعنی ایسی صفت جو کسی شخص یا چیز کا تعلق کسی دوسرے شخص یا دوسری چیز سے ظاہر کرے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ تعریف جو صفت کسی شخص یا چیز کا تعلق کسی دوسرے شخص یا دوسری چیز سے ظاہر کرے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ قوسین کی علامت لگائیں بیٹا۔ آگے مثال، ایرانی قالین بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایرانی کی نسبت ہو رہی ہے قالین کی طرف، یعنی دونوں کا آپس میں تعلق ظاہر ہو، نسبت ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو بیٹا اسی طریقے سے نیچے مثال دی گئی، آپ نے خط کشیدہ کرنا ہے۔ نمبر 1 صفت نسبتی کو خط کشیدہ کریں۔
علامہ اقبال نے دعا لکھی، بیٹا بتائیں اس میں سے دو چیزوں کے درمیان یا دو شخصوں کے درمیان ایک چیز کا دوسری چیز سے تعلق؟ جی دعا، بیٹا اس کا تعلق کس سے ہے؟ کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کی؟ علامہ اقبال کی طرف، کہ اس دعا کو علامہ اقبال نے لکھا، علامہ اقبال نے یہ دعا لکھی۔ بیٹا اس طریقے سے آپ نے بقیہ 4 جملوں میں صفت نسبتی کو خط کشیدہ کرنا ہے۔ نمبر 3 یعنی صفت عددی، ایسی صفت جو کسی شخص یا چیز کی گنتی اس کے درجے کے لحاظ سے ظاہر کرے، اس کے درجے کے لحاظ سے کیا کرے بیٹا؟ ظاہر کرے۔ اب تعریف دیکھیے گا، صفت عددی قوسین کی علامت لگائیں، جو صفت کسی شخص یا چیز کی گنتی اس کے درجے کے لحاظ سے ظاہر کرے اسے صفت عددی کہتی ہیں۔ مثلا میرا کمرہ جماعت دوسری منزل پر ہے۔ اب بیٹا اس جملے میں گنتی بتائی گئی ہے عددی، بتائیں شاباش، گنتی ظاہر کی گئی ہے۔ کمرہ جماعت کون سی منزل پر؟ دوسری، تو یہ دوسری صفت عددی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب نیچے 5 جملے دی گئے، اس میں سے صفت عددی کو خط کشیدہ کیجیے۔ نمبر 1 سارا امتحان میں اول آئی۔ اب بیٹا اس مثال میں بتائیں صفت عددی کون سا؟ اول، شاباش بیٹا، اس طریقے سے آپ نے انہیں خط کشیدہ کرنا ہے۔ نمبر 4 صفت مقداری، یعنی ایسی صفت جو کسی چیز کی مقدار کو ظاہر کرے۔ اب آئیں اپنی کتاب پر دیکھیں بیٹا، وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار کو ظاہر کرے اسے صفت مقداری کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال، سالن میں تھوڑا سا نمک اور مرچ ڈال دو۔ اب اس جملے میں دیکھیے گا مقدار کو بتایا گیا، مقدار کون بیٹا؟ تھوڑا سا، تھوڑا سا یعنی اس کی مقدار بتا دی، زیادہ سا نہیں، تھوڑا سا مقدار بتا دی۔ تو آپ نے مقدار اور گنتی میں فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ گنتی میں عدد بتایا جائے گا 2 3 4 اول ہفتم ہشتم پنجم، اور مقدار میں بتایا جائے گا تھوڑا سا، زیادہ سا، کم۔ اب اس کا وزن بتایا جائے گا۔ درج ذیل میں صفت مقداری کو خط کشیدہ کریں۔ نمبر 1 آج اسکول میں تھوڑے سے بچے حاضر تھے۔ بیٹا اس میں بتاؤ صفت مقداری کون سا ہے؟ تھوڑے سے، یعنی مقدار بتا دی گئی کہ بہت کم بچے آئے ہوئے تھے۔ جی بیٹا اس طریقے سے آپ نے بقیہ 4 جملوں میں صفت مقداری کو خط کشیدہ کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 42 بیٹا مثال کے مطابق درست بیان کے سامنے درست اور غلط بیان کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اب بیٹا آپ نے چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے، ان خانوں کے اندر ٹک کراس کا آپ نے نشان لگانا، نشاندہی کرنی ہے۔ تو نمبر 1 برے وصف کو بھی اس میں صفت ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، درست۔ کیوں کہ آپ نے پڑھا تھا اس میں صفت اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے۔ اب یہاں برے وصف کو بھی اس میں صفت، لہذا یہ کیا ہو جائے گا بیٹا؟ درست۔ اس طریقے سے بیٹا آپ نے یہ ٹک۔ اب نمبر 10 کو دیکھیں، وہ اسم جو کسی مقدار کو ظاہر کرے صفت عددی کہلاتا ہے۔ حالانکہ بیٹا آپ نے وہ اسم جو کسی مقدار کو ظاہر کرے صفت مقداری کہلاتا ہے، عددی اسے کہا جائے گا وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کی گنتی کو ظاہر کرے اس کے درجے کے لحاظ سے اسے صفت عددی کہا جائے گا، لہٰذا یہاں پر کراس کی علامت۔ بیٹا اس طریقے سے آپ نے ان جملوں کے سامنے درست کے سامنے ٹک، غلط کے سامنے کراس کا نشان لگانا ہے۔ سرگرمی، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ بیٹا یہ جملہ دیا گیا ہے اور نیچے 4 اس کے جوابات ہیں، درست جواب کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے۔ جس شخص یا چیز کا
وصف ظاہر کیا جائے اسے کہتے ہیں، بتائیں بیٹا، صفت نہیں، خوبی یا خامی؟ بیٹا وصف، خوبی، خوبی وصف۔ اب یہ جس شخص یا چیز کی وہ خوبی ظاہر ہوگی یا خامی ظاہر ہوگی اسے کہا جائے گا موصوف۔ کیا کہا جائے گا بیٹا؟ موصوف۔ بیٹا اس طریقے سے آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ بیٹا سمجھائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے اس میں صفت کی تعریف اور اقسام پڑھی، اور پھر اس میں صفت کی اقسام پڑھی، اور اقسام کے ہر قسم کے نیچے 4-5 جملے دیے گئے ہیں۔ 5 جملوں میں سے ایک جملے میں نے اس قسم سے متعلقہ لفظ کو خط کشیدہ کروا دیا ہے، اور بیٹا اب آپ نے بقیہ 4 جملوں میں، چاروں اقسام کے 4 جملوں میں آپ نے بیٹا اس قسم کے اعتبار سے لفظ کو خط کشیدہ کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 42 پر درست اور غلط یعنی جملے دیے گئے ہیں، جو درست ہو اس کے سامنے ٹک، غلط کے سامنے کراس، اور نیچے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اور بیٹا سمجھائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عملی کتاب صفحہ نمبر 40، 41، 42 بقیہ کام حل کرنا، از خود حل کرنا ہے، اور حل کرنے کے بعد بیٹا اسے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔